نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی یہ جب تحویل کعبہ کا معاملہ بنا تھا تو یہ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے چہرے کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ اب تم نماز کا رخ بیت المقدس کی بجائے جب نماز پڑھو تو اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اس میں یہود و نصارہ منافقین وغیرہ نے بہت سی باتیں کی تھیں، وہ ایک الگ بات ہے، لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال یہ جو اس آیت کا الفاظ کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی سمت کا تعین جو ہے وہ بجائے خود نیکی نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ اس کی رضا ہے، جدھر اس کا حکم ہو ادھر کر لیا جائے۔ اصل نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب اور کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور نبیوں پہ ایمان لاؤ۔ یہ تو ہے ایمانیات، یہ ان دیکھی چیزوں پر جو ایمان لانا ہوتا ہے۔ اب اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جتنی بھی کائنات کا جو نظام ہے، مخلوقات ہے، جنت دوزخ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ زمین و آسمان، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ وہی ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہی ہمیں مصیبتوں سے نجات دلانے والا ہے، وہی ہمیں بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، وہی ہماری روزیوں کے مسائل حل کرنے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مختصر سا، میں آپ کو ذرا مختصر اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اور آگے والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ایمان ہونا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی چند دن کی زندگی دی ہے، یہ بالآخر ختم ہونی ہے اور ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو لہذا ہم دنیا میں جو آئے ہیں یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو، ہم کوئی غلط کام نہ کریں، کسی سے دھوکہ، فریب، فراڈ یہ چیزیں نہ کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تو اس لیے ہمارے دنیا پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کیا جائے۔ یہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو ایک مقصد ہے۔ اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جب انسان کو موت آئے گی تو اس نے ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جو اس کا حساب کتاب ہوگا، جو دنیا میں اس نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا، اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اگر اچھے معاملات اس کے ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال ہوں گے تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم سے بچا کے رکھے۔ تو اگر جو نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے یوم آخرت پر ایمان لانے کا مقصد کہ ہم نے ایک دن
مرنا ہے اور مر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہاں ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کے بعد جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے یوم آخرت پر ایمان لانے کا معاملہ۔ آگے والملائکۃ کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے، تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان اس لیے ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے بھی موجود ہیں۔ آگے والکتاب والنبیین، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے اور جو کتابیں بھیجی ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں وہ برحق ہیں، صحیح ہے، ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ والنبیین، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں وہ بھی برحق ہیں اور ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد، کسی ایک پر بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں، سب اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جہاں تک کتابوں کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے برحق کتابیں بھیجی تھیں، لیکن اس وقت کے لوگوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر کے ان کتابوں میں تحریف کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو منسوخ کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیج دیا اور وہ کتابیں اپنی اصل کو کھو بیٹھیں۔ اب صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جس پر عمل کر کے ہمیں جنت کمانی چاہیے اور دوزخ سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ہے ایمانیات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ، کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کیسے خرچ کرنا ہے، ذوی علی حبہ ذوی القربیٰ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان میں دیکھو کہ ان میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد والیتامى، اگر آپ کے پاس ارد گرد میں کوئی یتیم ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو اس کی کفالت کی جائے، اس کے اخراجات پورے کیے جائیں، اس پہ اپنے مال و دولت کو، پیسوں کو، رزق کو خرچ کیا جائے۔ والمساکین، اور جو غریب اور مسکین ہیں آپ کے ارد گرد ان کا خیال رکھا جائے، ان پہ خرچ کیا جائے۔ جو سفید پوش لوگ ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے کہ جو حقدار تو ہوتا ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ تو ہمیں خود ہی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے ارد گرد کمزور ہیں، جو مانگنا نہیں چاہتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے لیکن وہ ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ وابن السبیل، تو مسافروں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ابھی تو اس دور میں تو مسافروں کا وہ جو سلسلہ اس وقت ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ ہماری مسجدوں میں دور سے جب کوئی مہمان آ جاتا تھا جس کا کوئی قریب رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، وہ مسجدوں میں ٹھہرتا تھا، مسجد میں رات بسر کرتا تھا، تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ تو اس طرح اگر کسی وقت کوئی معاملہ بن جائے، کوئی مسافر آدمی آ جائے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ والسائلین، اور جو سوال کرنے والے ہیں، یعنی جو مانگنے والے ہیں، جو آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں، سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کیجیے، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، یہ وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کی جائے، ان پر بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا جائے۔ وفی الرقاب، اور قیدیوں کو چھڑایا جائے۔ اس وقت تو جو حالات تھے وہ قیدیوں کو چھڑانے کے کوئی معاملات کچھ اور سے،
اب معاملہ چونکہ بدل چکے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم جیلوں میں جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، نجائز گرفتاریاں ہو چکی ہیں، تو وہ ان کے پاس ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ نجائز ان کو پکڑ لیا گیا ہے، تو ان کی قانونی طور پر مدد کی جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کو رہائی دلائی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے معاشرتی مسائل تھے، یہ ان کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا ہے، بتایا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ حقوق اللہ ہے، یعنی عبادات ہیں جو آدمی کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، کرنی چاہیے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم کیا جائے۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِہِمْ، اور جو وعدے تم کرتے ہو ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقی کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو اس لیے مسلمان ہونے کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ جب کسی قسم کا بھی کسی سے کوئی وعدہ کرے، کوئی لین دین کا ہو، کاروباری ہو، رشتہ دار ہو، گھریلو مسائل کا کوئی بھی وعدہ ہو، جو بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرے اس کو ہر صورت میں ضرور پورا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں، یہ غریب لوگ پس رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ پر کسی وقت کوئی تنگ دستی کا ماحول بن جائے، غربت آ جائے، آپ کے مسئلے مسائل بڑھ جائیں، تو آپ نے اس میں واویلا نہیں کرنا، صرف صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو اگر آپ کسی تنگی میں مبتلا ہو جائیں، مالی تنگی میں، دشواری میں، یا کوئی اس قسم کا آپ کے لیے مسئلہ بن جائے، تو آپ نے اس میں صبر کرنا ہے۔ وَالضَّرَّاءِ، اور آپ کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو ایسی تکلیف میں بھی اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا۔ اگر آپ اس پہ ناشکری کریں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی ناپسند ہے، تو یہ ویسے بھی اسلام کے خلاف ہے۔ وَحِینَ الْبَأْسِ، اور کوئی جنگی ماحول بن جائے تو اس سلسلے میں بھی آپ نے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں ہے، بلکہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ڈٹ جانا ہے، کافروں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اولئک الذین صدقوا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ جتنی پیچھے نشانیاں گنوائی گئی ہیں، اللہ پر ایمان لانا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کے بارے میں خیال رکھنا، جو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، یہی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، تو یہی لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ کے نزدیک متقی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل، نیکی کے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین پر چلنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔